بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا۔ مجھے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اسد کیسر کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ فوٹو فائل: مجھے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اسد کیسر کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ فوٹو فائل: راولپنڈی، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ عمر ایوب ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا، 10 ماہ بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی اور سیاسی معاملات پر مشاورت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو نامزد کیا ہے، وہی وزیر اعظم ہوگا۔ اسد کیسر نے کہا کہ ملک کی تاریخ کے بدترین انتخاب ہے۔ انتخابات میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ مجھے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ جی یو آئی، اے این پی، جماعت اسلامی اور قوم پرست جماعتیں سب سے بات کریں گے۔ ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے۔ اسد کیسر ان کا کہنا تھا، الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ ایسی دھاندلی زدہ حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے۔ 1-2 روز میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا، الیکشن دھاندلی پر یورپ اور امریکہ کو اس کی ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں۔ امریکہ جمہوری حقوق کا علمبردار اور دعوے دار ہے، اس لیے توجہ مبذول کرائی۔ ان کا کہنا تھا، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور عوام نے جس کو ووٹ ڈالا حکومت اس کا حق ہے۔ ہم اسمبلی میں احتجاجاً جائیں گے اور عوام کے سامنے بھی موقف پیش کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی جو فیصلہ کرتے ہیں ہم من وال عمل کرتے ہیں۔ اسد کیسر کے بھائی اسپیکر کی پی کے اسمبلی کے لیے نامزد۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا تھا، بانی پی ٹی آئی نے اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ کو پختونخوا میں اسپیکر کے لیے نامزد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا، انتخابات پر جس طرح امریکہ کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی، اس نے نہیں کی۔ امریکہ پوری دنیا میں جمہوریت کا دعوے دار ہے، اس پر اپنا کردار ادا کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا کہ امریکہ کے پاس موقع ہے کہ اپنے غلطیوں کا ازالہ کرے۔ امریکہ نے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کی پشت پناہی کی اور کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کیا۔ یاد رہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 92 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ سیاسی جماعتوں میں مسلم لیگ نون 79 نشستوں کے ساتھ سرفہرست ہے۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔